बीच वाला रास्ता। हेलो यंग लेडी। वो एक झटके से पीछे मुड़ी। ये वो आवाज थी जो कानों में हमेशा गूंजा करती थी। रजा, तुम फिर बगैर बताए आ गए। पहले मुझे इत्तला तो दे देते तो मैं तुम्हारे लिए खाने पर एहतिमाम करती। मेरी प्यारी दादी, अगर मैं बता देता तो आपके चेहरे पर यह खुशी कैसे देख पाता। रजा ने रुकैया बेगम को बाहों में भरते हुए कहा। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं खुश रहूं, इसीलिए 3-3 माह में चक्कर लगाते हो। ये नहीं कि बूढ़ी दादी है, पता नहीं जिंदा भी है कि मर खप गई। हर हफ्ता ना सही, हर माह तो चक्कर लगा लिया करो। रुकैया बेगम शिकवा कर रही थीं। अरे दादी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आपके बाद मेरा है ही कौन, मगर क्या करूँ। खैर, ये बातें छोड़ें, जल्दी से खाना लगाएं, मुझे जोरों की भूख लग रही है। रजा ने माहौल पर छाई उदासी कम करने की कोशिश की। अरे हाँ, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। तुम सफर से आए हो और तुमसे पानी तक भी नहीं पूछा। जाओ, जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं दस्तरखान लगाती हूँ। रजा ने बैग उठाया और कमरे में चला गया। रजा वो 9 साल का था जब 6 माह के अंदर अंदर ही पहले बाप और फिर माँ इसे छोड़कर चली गई। वालिदैन के इंतकाल के बाद रजा की परवरिश इसकी दादी रुकैया बेगम ने की थी। रुकैया बेगम गांव के कई घरों में साफ सफाई, बर्तन झाड़ू करके अपना और अपने पोते का पेट भरती थी। रजा को बचपन ही से दूसरी जबानें सीखने और स्कूल जाने का बहुत शौक था। इसी शौक और दादी की बेइंतहा मेहनत की वजह से वो आज मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक का तालिबे इल्म था। इसे एहसास था कि किस मेहनत और मुशक्कत और कितनी मुश्किलात का सामना करके इसकी दादी ने इसे पढ़ाया लिखाया है। इसीलिए वो पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था कि जल्द अज जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो सके और दादी की खिदमत कर सके। रजा, एक बार फिर सोच लो बेटा, अभी 2 घंटे बाद यहाँ से तुम्हारे नाना के गांव जाने के लिए गाड़ी आएगी, तो तुम इससे चले जाना। कुछ दिन रुक कर वापस आ जाना। रुकैया बेगम इसके पीछे आ गईं। नहीं, मैंने सैफ की बाइक ली है, मैं शाम तक वापस लौट आऊंगा। अरे लो, ये क्या बात हुई भला। नाना है तुम्हारे, जाकर 2-3 दिन साथ रहो, वो भी खुश हो जाएंगे। नहीं दादी, आप मुमानी का रवैया जानती तो हैं। मुझे नहीं रुकना वहाँ, मैं शाम तक लौट आऊंगा। रजा ने बैग बाइक पर रखते हुए कहा। अच्छा, जैसा तुम चाहो, मगर तुम इस बीच वाले रास्ते से मत जाना। उस रास्ते से कोई सफर नहीं करता, वो रास्ता आसेब ज़दा है। मेरी प्यारी दादी, आप भी किस सदी में जी रही हैं। दादी जान, कोई भूत परीत आसेब कुछ भी नहीं होता, ये सब ख्याली पुलाव हैं। आप भी गांव के जाहिलों की बातों में आ रही हैं। रुकैया बेगम नाराज होने लगी। ख्याली पुलाव नहीं है। 4 साल पहले सैफ के चाचा के साथ जो हुआ था वो भूल गए क्या। दादी, वो एक एक्सीडेंट था। रजा झुल्लाया। रजा, अगर तुमने सचमुच इस रास्ते से जाना है, बेहतर है कि तुम ना जाओ। मैं तुम्हें कभी इजाजत नहीं दूंगी कि तुम इस रास्ते पर सफर करो, और वो भी तन्हा, कभी नहीं। रुकैया बेगम हतमी लहजे में गोया हुई। दादी प्लीज, वो रास्ता इतना अच्छा तो है, चारों तरफ हरियाली, दरख्त और जंगल की खामोशी, कितना अच्छा होगा ना। क्या तुम वहां गए हो क्या पहले कभी। रुकैया बेगम हैरत और शाक की कैफियत में थी। नहीं, मैं गया तो नहीं हूँ कभी, मगर बहुत सुना है इस रास्ते के बारे में, और फिर देखे ना, वहाँ वक्त भी कम लगता है। वो एक बेहतर शॉर्टकट है दादी, मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा। रजा बैग पिछली सीट पर बांध कर बोला। रजा,
تم کہیں نہیں جا رہے ہو، جانا ہے سیدھے راستے سے جاؤ ورنہ گھر میں بیٹھو۔ رقیہ بیگم غصے میں بائک کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ اچھا ٹھیک ہے دادی، نہیں جاتا اس راستے سے، آپ سامنے سے تو ہٹیں۔ رضا کے چہرے پر ناگواری تھی۔ رضا ناراض ہو کر سفر پہ نہیں جاتے، تم خوشی خوشی اسی راستے سے جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ رقیہ بیگم اسے سمجھانے لگی۔ میں ناراض نہیں ہوں دادی، اور میں سیدھے راستے سے ہی جاؤں گا، اس سڑک کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ رضا نے آگے بڑھ کر رقیہ بیگم کی پیشانی پر بوسہ لیا۔ جاؤ اللہ کی امان میں۔ رقیہ بیگم اس وقت چوکھٹ پر کھڑی رہیں جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ رضا خوشی خوشی اپنی بائک دوڑاتا جا رہا تھا کہ اس روڈ پر آ کر اس نے بائک روک لی۔ چونکہ ٹھنڈ کا موسم تھا اور ابھی صبح کے 9 بج رہے تھے تو راستے پر اکا دکا ہی گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے گردن دائیں طرف موڑی۔ یہ وہی راستہ تھا، دونوں طرف جنگل تھا اور ٹھنڈ کی وجہ سے کوہر بھی چھایا ہوا تھا۔ اس نے پھر سامنے دیکھا، سامنے سیدھا راستہ تھا۔ وہ اس راستے سے جاتا تو اسے 1.5 گھنٹہ لگ جاتا، اور اگر بیچ کے راستے سے جاتا تو وہ 1 گھنٹے میں بآسانی پہنچ جاتا۔ مگر تم اس بیچ والے راستے سے مت جانا، اس راستے سے کوئی سفر نہیں کرتا، وہ راستہ آسیب زدہ ہے۔ کہیں دور سے دادی کی سرگوشی سنائی دی۔ رضا نے سر جھٹکا، جیکٹ کی زپ چڑھائی اور بائک کو اس راستے پر موڑ دیا۔ وہ راستہ دونوں طرف سے بڑے بڑے درختوں نے گھیرا ہوا تھا۔ وہ اپنی دھن میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈ کی وجہ سے اکڑنے لگے۔ تھوڑا آگے جا کر اسے ایک نالا دکھائی دیا۔ اس نے بائک نالے کے قریب لے جا کر روک دی اور بائک سے اتر آیا۔ وہ نالا دور تک راستے کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ وہاں کا منظر انتہائی خوبصورت تھا۔ رضا نے جیب سے موبائل فون نکالا اور اس جگہ کی تصویر کھینچنے لگا۔ وہ بائیں طرف آگے آگے بڑھتا گیا تو وہاں کئی جھوپڑیاں تھیں۔ وہ خوشی میں آگے بڑھا کہ شاید یہ خانہ بدوشوں کی بستی ہے اور دادی خواہ مخواہ ہی لوگوں کی باتوں میں آ کر مجھے یہاں آنے سے منع کر رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا تو وہاں جھوپڑی کے باہر ایک عورت بکری کو گھاس کھلا رہی تھی اور کچھ ہی دوری پر ایک مرد چارپائی پر لیٹا تھا۔ ہیلو، رضا نے مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ وہ آدمی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں اور چہرے، ناک اور ہونٹ پر زخم کے نشانات تھے، جیسے کسی نے تلوار سے اس کے چہرے پر حملہ کیا ہو۔ رضا ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ وہ آدمی مسکرانے لگا۔ رضا نے مصافحہ کے لیے بڑھایا ہوا ہاتھ نیچے کر لیا۔ کیا ہوا؟ ڈر کیوں گئے؟ وہ آدمی اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ رضا نے تھوک نگلتے ہوئے عورت کی طرف دیکھا۔ وہ گھونگھٹ میں تھی۔ یہ تمہارے چہرے پہ زخم؟ رضا نے اپنی بات ادھوری رکھی کہ کہیں اس آدمی کو گرا نہ گزرے۔ ارے یہ زخم، یہ تو خاصا پرانا زخم ہے، اب تو صرف نشانات باقی ہیں۔ وہ پھر مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ پراسرار تھی۔ تم مسافر ہو؟ اس نے رضا کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں یہاں سے گزر رہا تھا تو یہ بستی دیکھ کر یہاں آ گیا۔ بڑے ہی ہمت والے ہو، ورنہ انسان تو یہاں سے گزرتے ہی نہیں ہیں۔ کیا میں آپ لوگوں کی تصویر کھینچ سکتا ہوں؟ رضا نے موبائل آگے کرتے ہوئے پوچھا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ آدمی اس عورت کی طرف دیکھ کر مسکرایا جو شاید اس کی بیوی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ 1 منٹ، ویسے تم یہ تصویر کیوں لے رہے ہو؟ اس نے رضا کو روکتے ہوئے پوچھا۔
میں اپنی دادی اور گاؤں والوں کو دکھاؤں گا۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں بھی آبادی ہے اور یہ کوئی آسیب زدہ راستہ نہیں ہے۔ رضا نے وجہ بیان کی۔ پھر ٹھیک ہے، لو تصویر۔ اس آدمی نے اجازت دے دی۔ رضا نے موبائل کا کیمرہ آن کیا، موبائل آنکھوں کے سامنے کیا، مگر پھر ایک جھٹکے سے آنکھوں کے سامنے سے ہٹایا۔ کیا ہوا؟ آپ اگر برا نہ مانیں تو پلیز اپنی بیوی سے کہیں کہ گھونگھٹ ہٹا دیں۔ رضا ڈرتے ڈرتے کہنے لگا، ارے اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ اس نے جھک کر اپنی بیوی کے کان میں کچھ کہا۔ عورت نے گھونگھٹ ہٹا دیا۔ اب ٹھیک ہے؟ رضا نے جو موبائل میں کیمرے کی سیٹنگ کرنے میں مگن تھا، اس آدمی کی آواز پر سر اٹھایا، مگر رضا کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سامنے کھڑی عورت ہی نہیں تھی، وہ خالص ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، جلی ہوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ نہ اس کی آنکھیں تھی، نہ ہونٹ، نہ چہرے پر کہیں گوشت یا چمڑی، یہاں تک کہ اس کے سر پر بال بھی نہیں تھے۔ ٹھنڈ میں بھی وہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ چاروں طرف نظر ڈالی تو نالا تھا، نہ بستی، نہ ہی ہرے بھرے پیڑ، دور تک سوائے سوکھے اجڑے درختوں اور سوکھے پتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی، مگر پھر بھی اس نے اپنے بے جان ہوتے قدموں کو اٹھانے کی کوشش کی۔ مگر یہ کیا، اطراف میں پڑے سارے سوکھے پتے اس کے پیروں سے چمٹ گئے تھے۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا کہ گویا زمین اسے اپنے اندر کھینچ رہی ہے۔ وہ چیخنے لگا، پوری طاقت لگا کر اپنے پیر زمین سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ساری محنت بے سود تھی۔ وہ زمین میں دھنستا جا رہا تھا، گھٹنوں تک، کمر تک اور پھر گردن تک۔ گردن تک وہ زمین میں دھنس گیا تھا۔ اب وہ ہاتھ مار سکتا تھا، نہ ہی پیر۔ ہوا میں آکسیجن کم ہونے لگی، اس کا سانس پھولنے لگا۔ وہ مدد کے لیے اس آدمی کو پکارنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے رضا کے قریب آیا۔ اس کا وہ پرانا زخم کھلا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی، ناک، ہونٹ، حتیٰ کہ پورے چہرے سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ وہ قریب آ کر رضا کے چہرے پر جھکا۔ اس کے چہرے سے رسنے والا خون اب رضا کے چہرے پر ٹپکنے لگا۔ خون کی بدبو سے رضا کا دم گھٹنے لگا۔ رضا گھگیا رہا تھا۔ اس نے مدد مانگی۔ آدمی نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور رضا کی گردن دبا دی۔ بزرگوں کی ہر بات اندھی تقلید کا نتیجہ نہیں ہوتی، کچھ باتیں ان کی آزمائی ہوئی بھی ہوتی ہیں، اور رضا کی دادی بالکل ٹھیک تھیں۔